اور دوسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہر وہ شخص جس نے چاہے نقاب پہنا تھا یا جو بھی بندوبست کیا ہوا تھا، جو حملہ آور تھا، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں کہ ان سب کی شناخت کر لی گئی ہے. مجھے معلوم ہوا سب کی شناخت کر لی کچھ 4000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. جی ہاں، اور یہ لمبا سلسلہ ہے. ابھی تو یہ ایپیسوڈ 1 ہے نا. یہ تو خیر آپ المیہ اور ایک نوحہ بیان کر رہے تھے. آپ نے 75 سالہ سیاسی تاریخ میں جو دیکھا اس کے اکارڈنگلی موجودہ صورتحال میں ان کی شناخت بھی کی گئی ہے، ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. اور یہ آج سے لے کے کل سے لے کے آج تک جو ناظرین ہوا، یہ پہلا سٹیج تھا. آگے a lot more to come. میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں. ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف ہیں حسن رضا، لاہور شہر میں آج نکلے ہیں باہر. ان سے مزید ہم بات کرتے ہیں. حسن، یہاں فوج بھی طلب کی گئی ہے پنجاب بھر میں، اور احتجاج کی کال بھی ساتھ دے رکھی ہے. پرتشدد واقعات کا رونا ہم رو چکے. کچھ تھانے بھی ایسے ہیں جن پر حملہ کیا گیا. دیکھیں، جو شرپسند عناصر ہیں اور ان کو جو گائیڈنس دینے والے ہیں یا مبینہ طور پہ جو سہولت کار ہیں، ان کی جو کال تھی کہ ہم نے احتجاج کرنے ہیں، ہم نے سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچانا ہے، اور جس طرح آپ نے آڈیو بھی دیکھی جو سنی، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آج بھی کچھ اسی طرح کا پلان سامنے آیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ لیبرٹی چوک میں پہنچا جائے گا، ایک بڑی تعداد یہاں پر اکٹھی ہوگی، پھر بھرپور طریقے سے جو ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا خدشہ تھا. لیکن پولیس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے میدان میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. لیبرٹی میں یہاں پر 13 افراد کچھ ہی دیر قبل جو ہے وہ گرفتار کیے گئے. اسی طرح لگ بھگ صبح سے اب تک اگر دیکھا جائے تو لاہور میں 170 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور پورے پنجاب بھر میں 1073 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو شرپسند عناصر تھے، جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور حساس تنصیبات میں داخل ہوئے یا وہاں پر جو حساس امارات میں گئے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو لاہور میں چند ایک مقامات ہیں، جس طرح جو لیبرٹی تو بڑا مشہور چوک تھا، یہاں پر پولیس کی نفری زیادہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر چلے جائے تو فیس سینٹر کے اپوزٹ وہاں پر کچھ افراد موجود تھے، وہاں پر جو ہے وہ پولیس کی نفری موجود ہے، وہاں سے کچھ افراد چلے گئے. پھر اسی طرح جو جیل روڈ پر پاکستان تحریک انصاف کا جو آفس ہے، وہاں پر بھی کچھ شرپسند عناصر وہاں پر دیکھے جن کے خلاف پولیس نے بھرپور طریقے سے ایکشن کیا. لیکن کیونکہ چھوٹی گلیاں ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں، وہی سرکاری جو امارات ہیں وہاں سے کوئی چیز توڑ کر باہر آ جاتے ہیں، پھر یہ سچویشن دیکھنے کو ملی. البتہ لاہور میں کئی اہم مقامات ہیں جہاں پر روڈ بلاک کر کے پولیس نے ان کے خلاف آپریشن کی تیاری کر رکھی ہے. اور خبر یہ ہے کہ شاید آج رات کو ایک دوسرے آپریشن کی تیاری ہو پولیس کی جانب سے، جس سے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ شاید ایک بڑی تعداد ہے، 4000 سے زائد افراد کو شناخت کر لی ہے ویڈیو سے، سوشل میڈیا فوٹیج سے. اس میں بھرپور طریقے سے پولیس جو ہے وہ ایکشن دکھائی دے گی. ان کے ساتھ جو ہے بیک اپ پہ رینجرز اور پاک فوج کے جوان بھی جو ہے ان کے ساتھ موجود ہوں گے. 10 کمپنیاں جو ہیں وہ پورے پنجاب بھر میں جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے گی. محکمہ داخلہ پنجاب نے اس حوالے سے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے وہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ جہاں پر بھی جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور آج پنجاب کابینہ کی جو اجلاس میں فیصلہ لیا گیا ہے جو فوج طلب کی گئی ہے، کسی بھی صورت فوج کیا کرے گی؟ دیکھیں شامی صاحب، پولیس آگے ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ ایکشن ہوتا ہے، زیادہ ایسے شرپسند عناصر کوئی ہنگامی سچویشن اختیار ہو جاتی ہے، پھر فوج میدان میں آئے گی، ان کے خلاف ایکشن لے گی. جو ان کا ایس او پیز ہے، جو خفیہ حسن، یہ صورتحال یہ ہوتی ہے نا کہ اگر صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی ہے اور ہنگامے پھوٹتے ہیں، امن و امان کا نقص ہوتا ہے، تو اس صورت میں فوج کو جب طلب کیا جاتا تو وہ پھر اکارڈنگلی اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں، تاکہ جو معاملہ پولیس کے بس کا نہ رہے اسے وہ کر سکیں اپنی تربیت اور اپنی ذمہ داری کی وجہ سے. فواد چودھری صاحب نے سوال اٹھایا ہے کیا کہ الیکشن کے لیے تو فوج تھی نہیں، اب کہاں سے آ گئی؟ اب اس لیے آئی ہے کہ صورتحال اس قدر ناگفتہ بے ہوئی ہے کہ ان کو آنا پڑا یا ان کو آنا پڑے گا. آپ نے خود راہ ہموار کی. کیا رینجرز طلب نہیں کی جا سکتی؟ رینجرز کیا؟ اچھا، رینجرز کی جو نفری ہے پورے پنجاب میں، رینجرز بھی موجود ہے. وہ سیکنڈ ٹیئر میں ہوتی ہے پولیس کے بعد رینجرز، یا ایف سی اسلام آباد میں جیسے ہم بلاتے ہیں، یا لیویز بلاتے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب کا سوال دلچسپ ہے سیاسی طور پر. سوال صرف یہ ہے کہ رینجرز کی نفری اور فوج کی نفری میں زمین آسمان کا فرق ہے. پورے پنجاب کا صوبہ جب امن و امان کی صورتحال ناقص ہوگی تو اور کہاں دیکھے گی ریاست فوج کے علاوہ؟ جتنے بھی اہم ترین امور میں وہ مصروف ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ کرتے ہوئے یہاں ڈپلوائے ہونا پڑے گا. یا وہ کہیں کہ جی اب نہیں. فواد چودھری صاحب سے میرا سوال یہ کہ اب کیا فوج کہے کہ جناب ہم اس کے لیے بھی دستیاب نہیں، ملک جلتا رہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کو ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی پکڑ لیے گئے،
اسد عمر صاحب بھی پکڑ وہ لیے ایک خیال کاسترو صاحب ہوتے تھے یاد آپ، فیصل آباد سے پکڑے گئے ہیں، ان کو پکڑ لیا. ہاں چوائس صاحب کو بھی خدشہ ہے. اچھا عالیہ حمزہ کی بھی اطلاعات ہیں متضاد ہیں تصدیق نہیں ہو سکتی. اگر یہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو ایکسیس دینی چاہیے، وہ پیغام جاری کریں، اپنے کارکنوں سے کہیں کہ وہ پرامن رہیں اور اس کی مذمت کریں جو کچھ ہو رہا ہے، تاکہ کوئی امن و سکون ہو، کوئی پانی چھڑکے. اتنی مرکزی قیادت ابھی باقی بیٹھے جناب پرویز الہی صاحب، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بیان جاری کرتے؟ پرویز الہی صاحب تو کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب کے اس طرح کے اثرات تو نہیں ہیں نا پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جو عمران خان صاحب کے ہیں. چلے میں ایک بیان ان کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب. عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جس کو ایف آئی آر میں نامزد کریں اس کا نام شامل ہونا چاہیے، اور ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی ہمارے لیڈر ہیں اور وہی قوم کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں. یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے ملک میں جس طرح پولیس پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار اور لاٹھی چارج کر رہی ہے، یہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے. یہ میں نے اس لیے نشر کی کہ شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب کچھ فرما رہے ہیں. اگر انہوں نے کچھ ایسا کہا ہو جو آپ کی خواہش تھی تو مجھے بتا دیں. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور اقتدار میں جب وزیر آباد پہ حملہ ہوا عمران خان صاحب پر تو انہوں نے کہا کہ میں نے فوجی افسر ان کا نام نہیں آنے دیا. میں نے کہا عدلیہ پر بھی پرچے نہیں کٹ سکتے، فوجی افسروں پر بھی نہیں کٹ سکتے، تو اس وقت کیوں نہیں ایف آئی آر کاٹی انہوں نے؟ میں اس لیے سر آپ جو ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے، بریک بھی آگے لیکن اس سے پہلے سن لیں. نہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی مذمت کریں، کارکنوں کو کہیں. میں نے اس لیے سنائی آپ کو ان کا بیان. اچھا سنیے نا سر، اب یہ اعجاز چوہے صاحب کی اور علی چوہے صاحب کی مبینہ آڈیو کال کا حوالہ میں نے آپ کو دیا. شیخ امتیاز اور صغیر وڑائے صاحب کی آڈیو کال بھی ہے. یاسمین راشد صاحب اور اعجاز مہناز صاحب جو کبھی ایئر فورس میں ہوا کرتے تھے، ٹکٹ بھی لی، انہوں نے لڑے بھی، ان کی آڈیو کال کا بھی حوالہ ہے. اب پی ٹی آئی کے ہی مراد صحیح صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، ان کی آڈیو کال کا بھی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. وہ ٹائم کم ہے، میں نشر بھی کر دیتا آپ سے. میں سنا دیتا ہوں، اب سناتا ہوں بریک کے بعد. وہ کہتے ہیں دوستو کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، آپ کو جگہیں بتائی گئی ہیں، اور یعنی اس سے ان کی آڈیو سنا جائے تو تشدد پر مبنی کارروائیوں کے لیے اکسانے کا ایلیمنٹ نمایاں ہے، اور وہ جگہیں پلان منصوبہ اس جانب اکسا رہے ہیں. پاکستان کو جی افغانستان بنانا چاہتے یہ میں نے 4 حوالے دیے، 5واں یہ دے رہا ہوں. افغانستان بنانا چاہتے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پریس ریلیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے. افغانستان کے لوگوں کی یہ تمنا پریس ہے، ریلیز کسی سیاسی جماعت کی جانب سے نہیں آئی سر. افغانستان کے لوگوں کی تمنا ہے کہ وہ پاکستان بن جائے. وہاں کے آئے تھے نا میں بریک لیتا ہوں پھر یہ کہ ووٹ کے ذریعے سے معاملات کا فیصلہ ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ گولی کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے معاملات کا فیصلہ ہو. ہم یہ دھکیل رہے ہیں ملک کو. سوچنے کا مقام یہ بھی ہے ناظرین کہ پاک فوج کے سامنے عوام کو لا کھڑا کس نے کیا؟ وہ تو ریسٹرینٹ کرتے رہے، املاک کو نقصان پہنچتا دیکھتے رہے.